نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے عقائد کورس کروایا جا رہا ہے اور یہ اس کا 11واں دن ہے۔ ہم نے کل کفریہ کلمات کے تعلق سے سنا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جس طریقے سے آپ نے سمجھا تو آپ دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ آج ہم جانیں گے کہ تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریہ کلمات کی مثالیں۔ جو کہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالی ظلموں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اگر کوئی ایسا بولے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی، کرسچن، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر بھی حکم کفر ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کیا، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وجہ سے آپ ظاہر کر رہے ہو، تو آپ کافر ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہی صورت اس میں جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جان کا خطرہ ہو، اس وقت اگر کوئی مجبور کرے ایسا بولنے پر، تب آپ یہ کہہ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ دوسری کسی بھی چیزوں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے کہا، اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کیا، غیر مسلم لکھا یا غیر مسلم کہلوایا، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی، کرسچن بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ، تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے دوسرے بندے کو کہ بھائی تم کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا تم ہندو بن جاؤ یا پھر سکھ بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، نیز کے مطلب کافر ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، تو ایسا انسان جو کہہ رہا ہے نا کہ تم کافر ہو جاؤ، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا، ٹھیک ہے، کسی کافر کے کفر پر راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا، معاذ اللہ۔ یہاں پر تو اللہ ہی کا انکار ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ہمارے معاشرے میں اس طریقے کے جملے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ خود آپ سیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ جیسے ابھی آپ نے یہ آڈیو سنا، آپ کو علم دین حاصل ہوا، اب اس کو 2-3 بار آپ سنیں، ذہن میں بٹھا لیں، اور جب اس طریقے کے کوئی جملے کہتا ہے تو اس کی فوراً آپ اصلاح کریں اور اسے کہیں کہ بھائی آپ یہ جملہ کہنے کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے، لہٰذا آپ تجدید ایمان کریں، پھر سے اسلام قبول کریں، کلمہ پڑھیں۔ اگر آپ شادی شدہ تھے تو نکاح کریں پھر سے، اگر آپ کسی سے مرید تھے تو بیعت کریں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کی اصلاح آپ جو ایسا کہتے ہوئے پایا گیا ان کی کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ اور جو یہ آڈیو ہے تو آپ اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں یا دوسرے گروپوں میں بھی آپ شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات ہو۔ اور اگر کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔